معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ فرانس نے بحیرہ روم میں تیل کے لیے ترکی کے خلاف محاذ بنا لیا۔ روسی بحریے کو جلد ہی خطرناک ترین ہائپر سونک ایٹمی ہتھیاروں سے مسلح کیا جائے گا، پیوٹن۔ امریکہ اور برطانیہ کا ماسکو پر خلا میں ہتھیار بھیجنے کا الزام۔ آل سعود کے محلوں میں مشکوک خبریں۔ افغانستان کے لیے خصوصی امریکی مندوب 5 ممالک کے دورے پر روانہ۔ جموں کشمیر کا ریاست کا درجہ بحال کر دیا جائے، فاروق عبداللہ۔ کورونا وائرس سے صرف 1 گھنٹے میں 675 اموات۔ کانگریس اور این سی پی سے شیو سینا کے تعلقات بہتر ہیں، ادھو ٹھاکرے۔ دہلی فسادات کے سلسلے میں گرفتار گلفشاں فاطمہ کی رہائی کے لیے شہریوں نے اپیل کی۔ کانگریس آج راج بھونوں کا گھیراؤ کرے گی۔ ڈاکٹر عبدالکلام کا یوم وفات۔ خواب وہ ہیں جو آپ کو سونے نہ دیں، پڑھیں اے پی جے عبدالکلام کے حوصلہ افزا خیالات۔ نظام حیدرآباد کے 35 ملین پاؤنڈ کے حصول کی راہ ہموار۔ سی آر پی ایف ہمارے ملک کو محفوظ رکھنے میں سب سے آگے ہیں، وزیر اعظم مودی۔ ضلع کڑپا میں کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافے کا رجحان جاری، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 312 نئے مریض مصدقہ، جملہ تعداد 5278 ہو گئی۔ سابقہ رکن پارلیمان کڑپا وی ایس وویکانندا ریڈی کے قتل کا معاملہ حل کرنے سی بی آئی میدان میں۔ کڑپا اسلامک ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے کڑپا میں مالیگاؤں منصورہ کاڑے کے امیونٹی بوسٹر کی مفت تقسیم۔ کڑپا اسلامک ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے حجرہ مسجد میں کورونا وائرس وبا کے خاتمے کے لیے دعائیہ اجتماع۔ ضلع کڑپا میں مختلف مقامات پر نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش ایس بی امجد باشا کے صحت یاب ہونے پر دعاؤں کا اہتمام۔ سابقہ کارپوریٹر منا کے گھر میں قرآن خوانی اور دعاؤں کا اہتمام۔ کڑپا میں انڈین یونین مسلم لیگ پارٹی کے ضلع دفتر کا افتتاح۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ فرانس نے بحیرہ روم میں تیل کے لیے ترکی کے خلاف محاذ بنا لیا۔ فرانس نے بحیرہ روم میں تیل کی تلاش کے لیے کھدائی کرنے پر ترکی کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا ہے۔ فرانس نے ترکی پر سمندری حدود میں تجاوز کا الزام لگاتے ہوئے یورپی یونین کے رکن ممالک سے انقراہ کے خلاف پابندیوں کا مطالبہ کیا ہے، تاہم ترکی نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے حقوق کے دائرے میں ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے ترکی کے خلاف پابندیوں کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین کے کسی بھی رکن ملک کے سمندری علاقوں کی خلاف ورزی یا پھر اس بارے میں دھمکی قابل قبول نہیں ہے۔ ترکی نے یورپی یونین کے دعووں کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ توانائی سے متعلق ہماری سرگرمیاں اپنی سمندری حدود میں ہیں اور قبرص یا یونان کے سمندری علاقوں میں کوئی دراندازی نہیں کی گئی ہے۔ روسی بحریے کو جلد ہی خطرناک ترین ہائپر سونک ایٹمی ہتھیاروں سے مسلح کیا جائے گا، پیوٹن۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ روسی بحریے کو جلد ہی دنیا کے خطرناک ترین ہائپر سونک ایٹمی ہتھیاروں سے لیس کیا جائے گا، جن کا توڑ فی الحال کسی کے پاس موجود نہیں۔ یہ بات انہوں نے گزشتہ روز روسی بحریے کی سالانہ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہی، جس میں روس کے جنگی بحری جہازوں کے علاوہ آب دوزیں بھی شریک تھیں۔ روسی فوج کو جدید سے جدید تر اور ناقابل تسخیر بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ روسی بحریے کے پاس پہلے ہی زرکون کے نام سے ایک ہائپر سونک کروز میزائل موجود ہے، جسے بہت جلد ایٹمی ہتھیاروں سے لیس کر کے اور بھی خطرناک اور تباہ کن بنایا جائے گا۔ امریکہ اور برطانیہ کا ماسکو پر خلا میں ہتھیار بھیجنے کا الزام۔ کیا روس خلا میں موجود سیٹلائٹس کو تباہ کر دے گا؟ امریکہ اور برطانیہ نے روس پر الزام عائد کیا
کہ اس نے خلا میں ایک سیٹلائٹ شکن ہتھیار کا تجربہ کیا ہے۔ دونوں ممالک کا کہنا ہے کہ روس کا یہ ہتھیار زمین کے مدار میں موجود سیٹلائٹس کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ امریکہ وزارت خارجہ نے روس کی جانب سے زمین کی مدار میں سیٹلائٹ شکن جیسے ہتھیار کے استعمال کو تشویشناک قرار دیا ہے۔ آل سعود کے محلوں میں مشکوک خبریں۔ سعودی عرب میں محلاتی سازشیں عروج پر ہیں۔ یوں تو سلمان بن عبدالعزیز کے فرما روا بننے کے بعد آل سعود خاندان میں مختلف طرح کی سازشیں چل رہی ہیں۔ یہ سازشیں اس وقت مزید شدت اختیار کر گئیں جب سلمان بن عبدالعزیز نے ماضی کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو نیا ولی عہد بنانے کا اعلان کیا۔ اس اعلان کے بعد آل سعود کے شہزادوں میں اقتدار کی رساکشی شروع ہو گئی۔ محمد بن سلمان نے اپنے اقتدار کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے کئی اقدامات انجام دیے، جس میں ولی عہد کے دعوے دار یا ممکنہ شہزادوں کو مختلف ہتھ کنڈوں سے تخت شہنشاہی سے دور رکھنے کے لیے ان کی گرفتاریاں، جلا وطنیاں اور بدعنوانی کے الزامات لگائے گئے۔ افغانستان کے لیے خصوصی امریکی مندوب 5 ممالک کے دورے پر روانہ۔ افغانستان کے لیے خصوصی امریکی مندوب زلمے خلیل زاد ہفتے کو 5 ملکوں کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ ان کے اس دورے کا مقصد کابل حکومت اور طالبان باغیوں کے مابین مذاکرات کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ہفتے کو بتایا کہ خلیل زاد اس دورے پر 5 ممالک جائیں گے۔ امن مذاکرات کی سہولت کاری کے لیے وہ اوسلو، اسلام آباد، دوحہ، کابل اور صوفیہ بھی رکیں گے۔ افغانستان میں خلیل زاد قیدیوں کے تبادلے کے معاملے کو آگے بڑھانے پر زور دیں گے، جو امن مذاکرات کی شروعات میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جموں کشمیر کا ریاست کا درجہ بحال کر دیا جائے۔ فاروق عبداللہ۔ جموں کشمیر کو خصوصی موقف سے محروم کیے جانے کا 1 سال 5 اگست کو مکمل ہونے والا ہے۔ ایسے میں سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے اتوار کے دن مطالبہ کیا کہ جموں کشمیر کا ریاست کا درجہ بحال کر دیا جائے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ سپریم کورٹ دفعہ 370 کی برخاستگی کو رد کرتے ہوئے انصاف کرے گی۔ دفعہ 370 کی برخاستگی کے بعد اپنے پہلے میڈیا انٹرویو میں 82 سالہ فاروق عبداللہ نے پی ٹی آئی سے کہا کہ ان کی پارٹی تمام جمہوری طریقوں سے جدوجہد کرتی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ جو تبدیلیاں لائی گئی ہیں وہ جموں کشمیر سے دغا بازی کے مترادف ہے۔ کورونا وائرس سے صرف 1 گھنٹے میں 675 اموات۔ ہندوستان مہلک کورونا وائرس کے علاج کے لیے ویکسین بنانے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ دنیا کے تیسرے شدید متاثرہ ملک میں اتوار کے دن تقریباً 49,000 کیسز کا اضافہ ہوا۔ کیسز کی جملہ تعداد 13,80,000 پار کر گئی ہے۔ ملک میں تاحال 32,000 اموات ہوئی ہیں۔ صرف 1 گھنٹے میں 675 افراد فوت ہوئے۔ وزارت صحت کی ویب سائٹ پر موجودہ تازہ اعداد و شمار کے بموجب ہندوستان میں کورونا کیسز کی جملہ تعداد 13,85,522 ہو گئی، 32,063 اموات ہوئی اور 8,85,777 افراد صحت یاب ہوئے۔ ایکٹیو کیسز کی جملہ تعداد 4,67,882 ہے۔ کانگریس اور این سی پی سے شیو سینا کے تعلقات بہتر ہیں۔ ادھو ٹھاکرے۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے جو شیو سینا کے صدر بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کی اتحادی پارٹیوں یعنی این سی پی اور کانگریس کے درمیان تعلقات خوشگوار و مثبت ہیں اور مہا وکاس اگھاڑی ایم ڈی اے حکومت ان کے تجربے سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ نیز کانگریس کی یہ شکایت کی حکومت میں انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے، اسے ریاستی کانگریس قائدین سے ملاقات کے بعد حل کر لیا گیا۔ دہلی فسادات کے سلسلے میں گرفتار گلفشاں فاطمہ کی رہائی کے لیے شہریوں نے اپیل کی۔ دہلی فسادات کے سلسلے میں گرفتار گلفشاں فاطمہ 100 دن سے زیادہ عرصے سے تہاڑ جیل میں ہیں۔ سول سوسائٹی کے ممبروں، ماہرین تعلیم اور قلمکاروں سمیت 450 سے زیادہ لوگوں نے ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ دہلی پولیس وبا کا فائدہ اٹھا کر مظاہرین کو غیر قانونی طریقے سے گرفتار کر رہی ہے۔ قومی راجدھانی دہلی میں فسادات کے سلسلے میں گرفتار کی گئی سیلم پور سے ایک نوجوان اسٹوڈنٹ
اور کمیونٹی ٹیچر گلفشا فاطمہ کی رہائی کو لے کر سول سوسائٹی کے ممبروں، ماہرین تعلیم، کارکنوں، قلمکاروں، صحافیوں، آرٹسٹ اور وکیلوں سمیت 450 سے زیادہ لوگوں نے ایک بیان جاری کیا ہے۔ فاطمہ پچھلے 100 دن سے زیادہ عرصے سے UAPA قانون کے تحت دہلی کی تہاڑ جیل میں بند ہیں۔ بیان جاری کرنے والوں میں اوما چکراورتی، روپ ریکھا ورما، جیتی گھوش، عائشہ فاروقی، میری جان، نندنی سندر، کویتا کرشنن اور پردیپ کرشن جیسے لوگ شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئین کی حفاظت کرنے کی ہمت کرنے اور CAA NRC NPR کے خلاف پرامن احتجاج کرنے کے لیے ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے۔ کانگریس آج راج بھونوں کا گھیراؤ کرے گی۔ کانگریس پارٹی نے بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کی پالیسیوں کو جمہوریت مخالف قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پارٹی آج منتخب حکومتوں کو گرانے کی سازش کے خلاف ملک بھر کے راج بھونوں کا گھیراؤ کرے گی۔ کانگریس نے کل سوشل میڈیا کے ذریعے جمہوریت بچاؤ آئین بچاؤ پروگرام کا انعقاد کیا اور کہا تھا کہ اس سے BJP کے سازش کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اس پروگرام میں ورکنگ کمیٹی کے ممبران، مختلف ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ، سینئر قائدین، ممبران پارلیمنٹ اور ممبران اسمبلی نے حصہ لیا اور راجستھان کے گورنر سے قانون ساز اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ویڈیو اور پیغامات جاری کیے۔ ڈاکٹر عبدالکلام کا یوم وفات۔ خواب وہ ہیں جو آپ کو سونے نہ دیں، پڑھیں APJ عبدالکلام کے حوصلہ افزا خیالات۔ آج سابق صدر جمہوریت ڈاکٹر APJ عبدالکلام کا یوم وفات ہے۔ ڈاکٹر عبدالکلام نے بچوں کی تعلیم پر کافی زور دیا ہے اور انہیں بچوں سے کافی لگاؤ تھا۔ عبدالکلام ایک معروف سائنسداں تھے۔ ان کے میزائل ڈیفنس پروگرام نے پوری دنیا میں ہندوستان کا سر فخر سے اونچا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں ہندوستان کا میزائل مین بھی کہا جاتا ہے۔ بچوں کو پڑھانا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ نظام حیدرآباد کے 35 ملین پاؤنڈ کے حصول کی راہ ہموار۔ برطانیہ کی لندن ہائی کورٹ نے پاکستان بمقابلے نیٹ ویسٹ کیس میں نظام حیدرآباد کے 2 رشتہ داروں کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ اب نظام حیدرآباد کے لیے 35 ملین پاؤنڈ کے حصول کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ درخواستیں نظام کی فیملی سے تعلق رکھنے والے نجف علی خان اور حمایت علی مرزا نے لندن ہائی کورٹ میں دائر کی تھی۔ انہوں نے نیٹ ویسٹ بینک اکاؤنٹ میں 1947 عیسوی میں تقسیم ہند سے قبل رکھے ہوئے 35 ملین پاؤنڈ کی ملکیت کا دعویٰ کیا تھا۔ آن لائن سماعت کے بعد جسٹس مارکوس اسمتھ نے درخواستیں مسترد کر دیں۔ واضح رہے کہ عدالت نے گزشتہ سال اکتوبر میں نظام کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ CRPF ہمارے ملک کو محفوظ رکھنے میں سب سے آگے ہیں، وزیر اعظم مودی۔ سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے قیام کے 82ویں سال وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کو اپنے اہلکاروں کو مبارکباد پیش کی۔ ٹویٹر پر بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ CRPF ہماری قوم کو محفوظ رکھنے میں سب سے آگے ہیں۔ اس کی قوت، ہمت اور پیشہ وارانہ مہارت کی بڑے پیمانے پر تعریف کی جا رہی ہے۔ آئندہ برسوں میں CRPF مزید اونچائیوں کو حاصل کرے۔ ضلع کڑپا میں کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافے کا رجحان جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 312 نئے مریض مصدقہ، جملہ تعداد 5278 ہو گئی۔ ضلع کڑپا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 312 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، جس سے یہ تعداد بڑھ کر 5278 ہو چکی ہے۔ آج 135 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ تاحال 92 افراد کی موت بھی واقع ہو چکی ہے۔ اب تک جملہ 2437 افراد مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ سابقہ رکن پارلیمان کڑپا ویس وویکانندا ریڈی کے قتل کا معاملہ حل کرنے CBI میدان میں۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش ویس جگن موہن ریڈی کے چچا سابقہ رکن پارلیمان کڑپا ویس وویکانندا ریڈی کے قتل کی تحقیقات CBI کے حوالے کی گئی ہے۔ آج سے کڑپا شہر سے ہی CBI تحقیقات کا آغاز کرے گی۔ واضح رہے کہ اس قتل کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی ٹیم سیٹ قائم کی گئی تھی، جو اس قتل کا معاملہ حل کرنے میں ناکام رہی۔
جسے دیکھتے ہوئے اب یہ کیس کی تحقیقات سی بی آئی کے سپرد کی گئی ہیں۔ سی بی آئی کے عہدیداروں نے گزشتہ 10 دنوں سے پولیوندرا میں اپنی تحقیقات کا آغاز کیا تھا۔ قتل کے مقام پر جا کر تفتیش شروع کی گئی۔ سی بی آئی عہدیداروں نے سین ریکانسٹرکشن کی ہے۔ سٹ کی جانب سے اب تک کی گئی تحقیقات کو سی بی آئی عہدیداروں کے حوالے کر دیا گیا ہے، جو کہ 3 بڑے تھیلوں میں بھرے ہوئے ہیں۔ 8 سی بی آئی عہدیداروں نے تحقیقات کا آغاز کرنے کے لیے یہ تمام تحقیقاتی رپورٹس کے ساتھ کڑپے کے مضافات میں واقع پولیس ٹریننگ سینٹر پہنچی۔ معائنے کے بعد مشتبہ افراد سے پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ مشتبہ افراد کو نوٹس دے کر طلب کیا جائے گا اور تفتیش کی جائے گی۔ کڑپا اسلامک ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے کڑپا میں مالیگاؤں منصورہ کاڑے کے امیونٹی بوسٹر کی مفت تقسیم۔ ضلع کڑپا میں کڑپا اسلامک ویلفیئر سوسائٹی کی سرگرمیاں سال بھر چلتی رہتی ہیں، خصوصاً فلاحی کاموں اور ملت کو درپیش مسائل کے حل کے لیے یہ سوسائٹی کوشاں رہتی ہے۔ موجودہ کرونا وائرس کی وبا کے حالات کے پیش نظر اس سوسائٹی نے مشہور زمانہ مالیگاؤں منصورہ کاڑے کے ڈبوں کو مفت میں تقسیم کرنے کا انتظام کیا ہے۔ اس سلسلے میں صدر سوسائٹی اسحاق صاحب نے جلسے سے خطاب کیا۔ السلام علیکم۔ آج پوری دنیا وبائی امراض سے پریشان ہے۔ کوئی دوا، کوئی ویکسین جو ہے موجود نہیں ہے۔ ایسے میں مالیگاؤں سے یونانی میڈیکل کالج والوں نے ایک کاڑھا تیار کیا ہے جو 9 مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں پر مشتمل ہے۔ جو کرونا وائرس ہو یا کسی بھی قسم کے امراض والے اس کو پئیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ جو بیمار نہیں ہیں وہ بھی اس کو پئیں تاکہ ان کے اندر قوت مدافعت پیدا ہو سکے اور آئندہ وہ جو ہے امراض کے شکار نہ ہو سکے۔ لہٰذا کڑپا اسلامک ویلفیئر سوسائٹی اس کو جو ہے منگوا کر فری میں جو ہے عوام میں مسلم اور نان مسلم سب لوگوں میں تقسیم کر رہی ہے انسانی بنیاد پر۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ تمام حضرات اس کو استعمال کر کے اپنی اور اپنے جو ہے دیگر رشتہ داروں دوست احباب کی زندگیوں کی حفاظت کرے۔ اللہ شفا عطا فرمائے، اس وبا سے سارے عالم کی حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کڑپا اسلامک ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے حجرہ مسجد میں کرونا وائرس وبا کے خاتمے کے لیے دعائیہ اجتماع۔ مولانا اکبر علی رشادی نے کارروائی چلائی۔ ہمارے نمائندے شبیر کی رپورٹ۔ آج کڑپا کے رویندرا نگر میں واقع حجرہ مسجد میں کڑپا اسلامک ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام ایک دعائیہ اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ مولانا اکبر علی رشادی نے نگرانی کی اور کارروائی چلائی۔ ضلع کڑپا میں کرونا وائرس سے بڑھتے معاملوں اور ہر دن شہر کڑپا میں ہو رہی عام اموات کو دیکھتے ہوئے دعائیہ نشست کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہر کے علماء و مشائخین کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اس وبا کے خاتمے کے لیے دعائیں کی گئیں۔ اس وبا سے مرنے والوں کی مغفرت کی گئی اور بیمار افراد کے جلد صحت یاب ہونے کی دعا کی گئی۔ اس موقع پر 7 روڈ مسجد کے خطیب مولانا ولی اللہ حسینی صاحب، بہادر خان مسجد کے خطیب مولانا سعید باقوی صاحب، آستانہ بغدادیہ کے سجا نشین محمد علی بغدادی، امداد اللہ حسینی نظامی، آستانہ مرادیہ سے اکمل پیرا مرادی، آستانہ بغدادیہ سے عبد الرحمن بغدادی، مولانا رشید ثنائی، ولی باشا ثنائی، مولانا نعمت اللہ صاحب خطیب آستانہ مخدوم الہی کڑپا، مفتی سلیم احمد بخاری، کڑپا اسلامک ویلفیئر سوسائٹی کے اسحاق صاحب اور دیگر علماء و مشائخین کے علاوہ مقامی کارپوریٹر جمال ولی نے بھی شرکت کی۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من قال وقال كلما ذكر الذاكرون كلما غفلان ذكر الغافلون وسلم تسليما كثيرا كثيرا لك الحمد والشكر يا ربي يا الله اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم اوصل ثواب ما قرأناه من كلامك المجيد هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وتحفة كاملة منا إلى روح النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم خاصة وبحق محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم
إلى أرواح جميع الأنبياء ضلع کڑپا میں مختلف مقامات پر نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش یزوی امجد بادشاہ کے صحت یاب ہونے پر دعاؤں کا اہتمام، سابقہ کارپوریٹر منا کے گھر میں قرآن خوانی اور دعاؤں کا اہتمام۔ ضلع کڑپا میں پہلی مرتبہ کسی بھی شخص کو نائب وزیر اعلیٰ کا عہدہ ملا۔ ریاست میں وی ایس آر کانگریس حکومت بننے کے بعد وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وی ایس جگن موہن ریڈی نے جب اپنی کابینہ کا انتخاب کیا تو انہوں نے اپنے بااعتماد رفیق رکن اسمبلی کڑپا یزوی امجد بادشاہ کو نائب وزیر اعلیٰ تقرر کیا۔ نہ صرف ضلع کڑپا بلکہ ساری ریاست آندھرا پردیش کے مسلمانوں نے اسے ایک اعزاز سمجھا۔ امجد بادشاہ بھی اپنی سادہ اور محنتی طبیعت کی وجہ سے عوام میں ہر دل عزیز بن گئے۔ گزشتہ ماہ جب انہیں کرونا پازیٹیو قرار دیا گیا تو ریاست کے عوام میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ ریاست کے کئی مقامات پر ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا جانے لگا۔ ضلع کڑپا کے بھی مختلف مقامات پر واقع درگاہوں، خانقاہوں اور مسجدوں میں یہاں تک کہ مندروں میں بھی ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ امجد بادشاہ اب مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود ان کے مداحوں اور چاہنے والوں نے دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھا ہوا ہے۔ سابقہ کارپوریٹر منا نے اپنے گھر میں قرآن خوانی کرا کے امجد بادشاہ کی صحت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرایا۔ اس موقع پر منا نے کہا کہ آج امجد بادشاہ مکمل صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وہ ہمیشہ عوام کے درمیان رہنے اور ان کے مسائل حل کرنے والے قائدین عوام کی دعاؤں سے وہ مکمل صحت یاب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اللہ رب العزت سے اظہار تشکر کیا۔ کڑپا میں انڈین یونین مسلم لیگ پارٹی کے ضلع دفتر کا افتتاح۔ شہر کڑپا کے حبیب اللہ اسٹریٹ مسجد ابراہیم خلیل اللہ کے قریب کل بروز اتوار ضلع آف انڈین یونین مسلم لیگ پارٹی کے دفتر کا افتتاح عمل میں آیا۔ مہمانان اعزازی میں رائلسیما انچارج انڈین یونین مسلم لیگ پارٹی زبیر احمد، ضلع اننت پور کے صدر علی احمد اور مولانا مفتی سید سعید احمد صاحب شامل رہے۔ مہمانان خصوصی میں ڈاکٹر نوری پری اور ضلع صدر مہیلا مسلم لیگ اسما خانم رہے، جبکہ مہمانان خصوصی میں صدر ضلع مسلم لیگ علی شیر نے شرکت کی۔ صدر کڑپا سٹی مسلم لیگ شبیر حسین اور سیکریٹری سٹی کڑپا یسمڈی شبیر نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ اس موقع پر پی محبوب خان، ایڈوکیٹ عابد اسلم اور فضل بھی موجود تھے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ کل پھر ملیں گے تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ اویکنگ نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔ تم خاص الخاص ہو، عام نہیں، تم سارے گھر کی عزت ہو، تم حاکم ہو محکوم نہیں، یہ لوح قلم تم ہی سے ہے، تم ہی تقدیر بدلتے ہو، تم ہی ہو محمد